بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قادیانی مناظرہ فورم کی جانب سے سچی بات کی آئی ڈی سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ابھی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری ہے، لقمان باجوہ صاحب جو کہ احمدی جماعت کے ایک مربی ہیں، ان کی یہ پوسٹ ایک مرتبہ آپ کو میں سناتا ہوں، اور اس پوسٹ کے اندر جو ایک حدیث بیان ہوئی ہے اس کے اوپر آج ہم کچھ تذکرہ کریں گے۔ 30 جھوٹے نبیوں کی آمد کے زمانے کا تعین کرنے والی فیصلہ کن حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے ایک نبی کی آمد کی خبر دی جو مسیح موعود اور مہدی موعود ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نواس بن سمان کی روایت کردہ روایت جو کہ صحیح مسلم کتاب الفطر میں درج ہے، اس آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ بیان فرمایا ہے، اور پھر نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث مرزئی قادیانی جو ہمارے فیس بک کے یوزر ہیں اور دیگر جگہوں پہ جہاں بھی ہے یہ اکثر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اور نیچے یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یوں 30 جھوٹے نبیوں کے زمانے کا بھی تعین فرما دیا، اور اس سے لا نبی آبادی کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ لقمان باجوہ صاحب کی پوسٹ ہے، اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پوسٹ کے ذریعے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جس کو یہ مسیح موعود کہہ رہے ہیں، مراد یہ کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو یہ اس حدیث کو لے کے جا رہے ہیں مرزا صاحب کی جانب۔ اب اس حدیث کے بارے میں ہم مکمل اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کی نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ پہلے اس حدیث کا پورا متن آپ سماعت فرمائیں۔ دوستو، یہ میرے سامنے سے حادثہ سافٹ ویئر ہے جس میں سنن ابی داؤد کتاب کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، رقم الحدیث ہے 3766، اور کتاب الملاحم ہے، اور باب خروج الدجال ہے۔ اس کی یہ حدیث آپ پوری متن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام بن یحییٰ عن قتادۃ عن عبد الرحمن بن آدم عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ و انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الی الحمرۃ والبیاض بین مسرتین کأن رأسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدک الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام ویہلک المسیح الدجال فیمکث فی الارض 40 سنۃ ثم یتوفی فیصلی علیہ المسلمون۔ یہ میں نے حدیث کا متن اور سند آپ کو سنائی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو تو اس طرح پہچان لو وہ ایک شخص ہے، متوسط قد و قامت کے، رنگ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان میں ہے، اور وہ زرد کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا معلوم ہوگا، اگرچہ وہ تر بھی نہ ہو، اور لوگوں سے جہاد کریں گے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور
توڑ ڈالیں گے صلیب اور قتل کریں گے سور کو اور موقوف کر دیں گے جزیہ کو اور تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سب ادیان کو سوائے دین اسلام کے، اور ہلاک کریں گے وہ دجال مردود کو، پھر دنیا میں رہیں گے 40 سال تک، بعد اس کے ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث دوستو آپ نے سنی، یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، تمام راوی اس کے سکہ، اس کو مرزئی اکثر پیش کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک کے احمدی دوست بڑے شوق سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لقمان باجوہ صاحب نے بھی اس حدیث کو پیش کر کے جو ہے وہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور جھوٹا نبی مرزا غلام محمد قادیانی کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ دوستو حدیث آپ نے سنی، اب اس حدیث کو مرزئی جو ہے ایک ٹکڑا اس حدیث کا پیش کرتے ہیں، پوری حدیث یہ بیان نہیں کرتے، اور ان کے اس پوری حدیث کو نہ بیان کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ آئیے ہم اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور اس میں سے اخذ ہونے والے مسائل کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی لیس بینی و بینہ نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی بیچ میں نہیں ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب دیکھیں آگے ساری صفتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو جس کے بارے میں کہا گیا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ عیسیٰ کہ اب اس کی نشانیاں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ نازل ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یہ نازل ہوں گے، لیکن مرزا صاحب کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہے، بقول مرزا صاحب کے بھی وہ پوری زندگی ان کی اسی چکر میں گزری، لوگوں کو یہ منواتے ہوئے کہ مجھے مان لو کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور آج تک یہ سارے جو مربی ہیں مرزئی ہیں وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، وہ ابن چراغ بی بی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں ان کے پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، انہو نازل، کہ بے شک وہ نازل ہوں گے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، کہا کہ جب تم ان کو دیکھو تو اس طرح پہچان لو کہ وہ ایک شخص ہے متوسط قد و قامت کے، رنگ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان ہے۔ اب متوسط قد و قامت کے اور سرخی اور سفیدی کے درمیان کلر، اب مرزا صاحب کی شخصیت مبارکہ کو آپ خود ہی ملاحظہ کر لیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی، اور سیرت مہدی بھری پڑی ہے ان کے اوصاف حمیدہ سے کہ وہ ان کی پوری زندگی جو ہے بیماریوں کے اندر گزری ہے۔ شکل ان کی کیسی تھی وہ آج کل بھی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک بھی تصویر مرزا صاحب کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں گردن سیدھی نہ ہو، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک تصویر ہی لے آؤ مرزا صاحب کی جس میں گردن کوئی سیدھی ہو، اور ایک تصویر ایسی دکھا دو جس میں مرزا صاحب کی آنکھیں کھلی ہوں، ایک آنکھ ان کی بالکل بند ہے اور ایک تھوڑی سی بیچ میں سے کھلی ہے، اور سیرت مہدی میں تو آپ نے خود آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ تصویر کھنچواتے وقت وہ تصویر کھینچنے والے نے کہا کہ حضرت صاحب تھوڑی سی گردن سیدھی کریں، آنکھیں تو تھوڑی سی کھول لیں۔ تو یہ مرزا صاحب کی اوصاف حمیدہ ہے، وہ سیرت مہدی اب پڑھوں گا تو کلپ ہمارا کافی لمبا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان رنگ ہوگا، یعنی بڑا سا پیارا سا خوبصورت کلر ہوگا، اور زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اب جب وہ نازل ہوں گے نا اس وقت زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا معلوم ہوگا، ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ وہ تر بھی نہ ہوں گے، یعنی بال ان کے تر نہیں ہوں گے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے پانی جو ہے نا ٹپک رہا ہے۔ وہ لوگوں سے جہاد کریں گے کہ اسلام لے آؤ،
اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کو مائل کریں گے اور ان سے جہاد کریں گے۔ اور وہ پھر آگے کہا کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور تمام مدیان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اب میرا سوال ہے مربیوں سے کہ بتاؤ یہ سارے کام کیا ہو گئے؟ یہ کیا جو ہے سارے ادیان ختم ہو گئے ہیں؟ صرف ایک ہی دین بچا ہے؟ آپ خود مشاہدہ کر لو اللہ کے بندو، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دنیا میں ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ مذاہب ابھی بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ کیا یہ سور کو قتل کر دیا گیا؟ سور تو ابھی بھی پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ میرا سوال ہے کہ بتاؤ اللہ کے بندو، اس حدیث میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، ہلاک کر دیں گے۔ دجال کو کیا مرزا صاحب نے قتل کر دیا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر کہا کہ حد تو یہ ہوگی، کہا کہ 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، 40 سال کے بعد وہ وفات پائیں گے اور لوگ مسلمان جو ہے ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور یہ سارے کام کیا ہوئے ہیں؟ مرزا صاحب اس پوری حدیث کے مطابق اتر رہے ہیں، ان کی زندگی پوری اس حدیث کے مطابق اتر رہی ہے؟ تم ایک بیچ میں ٹکڑا صرف پیش کرتے ہو، وہ وہی کہ لیسا بینی و بینہ نبی، بقایا پوری حدیث تو بیان کرو اور اس کے اوپر اپنی مرزا صاحب کی شخصیت کو تو تولو۔ بھائی میرے تھوڑا سا ہوش کر لے اللہ کے بندو، اور کیوں لوگوں کو بیوقوف آپ لوگ بنا رہے ہیں اور خود بھی بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ اپنے جو عقل شریف سے، اپنے جو آپ لوگوں نے ایک اینک چڑھائی ہوئی ہے، ایک وہ بالکل، اب میں کیا اس کے لیے الفاظ بولوں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے اور قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے مربیوں کی بتائی ہوئی باتوں سے بہتر ہے کہ خود قرآن حدیث کے اندر ریسرچ کرے اور مرزا صاحب کی اپنی بھی کتابیں پڑھے، آپ کو پتہ چل رہے حقائق کیا ہے۔ خاص کر کے سیرت المہدی کا تو مطالعہ تو کم از کم ضرور کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا نبیوں کی سیرت اس قسم کی ہوا کرتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سچی بات کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔